حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین، تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، دوسری طرف عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور تیسری طرف روحانیت، زہد و ورع، تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں، اپنے پرائے، کمزور طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیکر عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات کے پس پردہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ آج ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خاص صفت یعنی عدل کے متعلق ہی بات کریں گے کہ کس طرح آپ کا عدل و انصاف دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زائد علاقے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ موجود رہی، اور رعایا نے آپ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے دلچسپ قصے سننے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، دعائے رسول خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے خود مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے خاتم الانبیاء مبعوث ہوئے اور حرم آباد ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اور صحن حرم میں باجماعت نماز ادا کرنے کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم الشان درجہ نبوت کا ہے۔ بندہ محنت و ریاضت کے ذریعے ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر فاروق کو یہ درجہ عطا کیا جاتا، مگر میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے صحابہ کرام اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید ہی کی جاتی، اور جبرائیل امین علیہ السلام آیات قرآنی کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی موافقت فرماتے۔ آپ عدل و انصاف کا اطلاق بلا امتیاز اور بلا جھجک یکساں طور پر ہر ایک پر کرتے، خواہ آپ کا اپنا بیٹا ابو حشمہ یا قدامہ بن معزون ہی کیوں نہ ہو۔ جب انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو آپ نے خود انہیں 80 کوڑے مروائے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا درہ تو مشہور تھا، جس نے عدل و انصاف میں اپنے اور بیگانے کا فرق مٹا دیا۔ درہ زمین پر مارا
اور فرمایا کیوں کانپتی ہے؟ کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ زمین کا تھم جانا اس بات کی گواہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاف کا حق ادا فرمایا ہے، اور علماء سلف میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت عمر کے عدل اور محدثین کے اسفار کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے ضرور نوازتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کا مشہور دریا ہے، سال میں ایک بار خشک ہو جاتا تھا، چنانچہ مصر کے لوگ ایک خوبصورت لڑکی کا بناؤ سنگار کر کے اسے دریا میں ڈالتے تو پانی حسب معمول جاری ہو جاتا۔ مصر جب فتح ہوا، اسلام کی روشنی جب وہاں پہنچی تو حسب روایت دریا خشک ہونے کے وقت لڑکی کو تیار کر کے اہل مصر پھینکنے لگے۔ مصر کے حاکم نے حضرت عمر کو اس رسم بد سے بذریعہ خط آگاہ فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا انسانی جان دریا سے قیمتی ہے، میرا یہ خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ حیران تھے، نیل ایک دریا ہے، انسان نہیں کہ وہ خط کا مطلب جان سکے، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا جو رب العالمین کا حکم مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کا حکم مانتی ہے۔ خط کا مضمون پڑھ کر حضرت عمر کے ایمان و یقین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ایک حرف سے توحید ٹپکتی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اے دریا، اگر تو اپنے اختیار سے جاری رہتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تجھے جاری رہنا ہوگا۔ یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو نیل میں پانی ایسے چڑھنا شروع ہوا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے پانی چڑھتا ہے، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کی روانی و فیض سیلانی میں کوئی فرق آج تک نہیں آیا۔ تاریخ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جس مذہب حق کے ماننے والے کی تحریر کا حکم دریا بھی ماننے پہ مجبور ہے، اس مذہب حق کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف میں یکتا ہیں، جن کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ آپ نے عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کبھی کسی کے عہدے، مرتبے، دولت و شہرت کو خاطر میں نہیں لایا، اور ہمیشہ انصاف ہی فرمایا، جس کے متعدد واقعات ہمیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے کچھ واقعات سناتے چلیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی سے متصل تھا، جس کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عباس کو علم ہوا، وہ قاضی کی عدالت میں گئے اور حضرت عمر کے خلاف شکایت کی تو قاضی نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب کو طلب کر لیا۔ آپ عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے پرنالہ اکھاڑنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے نمازیوں کی تکلیف کا عذر بیان کیا۔ جواب میں حضرت عباس نے فرمایا یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا، جس پر عمر بن خطاب رو پڑے اور فرمایا کہ اگر واقعہ ایسے ہے تو پھر میں کمر کے بل جھکتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر پرنالہ دوبارہ لگا دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے وہ مکان مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف فرما دیا۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی شخص کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا اے امیر المومنین،
آپ یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے، میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی سے کہا قاعدے کے مطابق انکار کرنے پر مدعا علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی، اور قسم کھا کر کہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحیح قاضی تب ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک عمر ابن خطاب اور ایک عام مسلمان برابر ہو جائے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس سے فرمایا آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر آپ یہ گھر مجھے ہدیہ کر دیں۔ حضرت عباس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت عباس پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ حضرت عباس نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ثالث مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ لے کر ان کے پاس گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر لینے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے ملا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس زمین والے کو راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد نبوی میں شامل کروا دیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند غائب تھا، اس کے پاس کسی کی آمد و رفت رہتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے کھٹک ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلانے کے لیے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا حضرت عمر بن خطاب کے پاس چلو، تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہائے میری ہلاکت، مجھے عمر ابن خطاب سے کیا واسطہ؟ وہ گھر سے چلی، وہ حاملہ تھی، ابھی وہ راستے میں تھی کہ وہ گھبرا گئی جس سے اسے درد ذیل شروع ہو گیا۔ وہ ایک گھر میں چلی گئی جہاں اس کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ 2 دفعہ رویا اور مر گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے ڈر کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی اور بچہ قبل از وقت پیدا ہو گیا، اس وجہ سے وہ بچہ مر گیا، تو کیا اس بچے کے یوں مر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی شرعن چیز لازم تو نہیں آتی؟ بعض صحابہ نے کہا آپ پر کچھ لازم نہیں آتا کیونکہ آپ مسلمانوں کے والی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کو ادب سکھائیں، کوئی کمی دیکھیں تو انہیں بلا کر تنبیہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا اگر ان لوگوں نے یہ بات بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے کہی ہے تو ان کی رائے غلط ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا۔ میری رائے یہ ہے اس بچے کی دیت یعنی خون بہا آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بلانے کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی تھی، اس لیے یوں بچہ قبل از وقت پیدا ہوا اور موت کا سبب آپ کا بلانا بنا ہے۔ اس پر عمر ابن خطاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس بچے کا خون بہا سارے قریش سے وصول کریں،
اس لیے کہ یہ قتل ان سے خطا کے طور پر صادر ہوا ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آ جاتے تو عام مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے، اے لوگو، میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ میں نے تو صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کریں۔ لہذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی شکایت درج کروائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظلماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گورنر سے کہا، تم نے اسے کیوں مارا ہے؟ اور اس آدمی کو حکم دیا کہ اٹھو اور اپنے گورنر سے بدلہ لے لو۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلوانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی، اور یہ گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا کہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اقدس سے بدلہ دلواتے ہوئے دیکھا ہے تو میں اپنے گورنروں سے بدلہ کیوں نہ دلواؤں؟ حضرت عمر نے کہا، آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا چلو تم اسے راضی کر لو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو بدلے میں دیے۔ حضرت یزید بن ابی منصور کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو یہ خبر ملی کہ بحرین میں ان کے مقرر کردہ گورنر، جن کا نام ابن جارود تھا، کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا نام ادریاس تھا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ خفیہ خط و خطابت کر رکھی تھی اور ان دشمنوں کے ساتھ مل جانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس کے ان جرائم پر گواہ بھی مسلمان معاشرے میں موجود تھے۔ اس پر اس گورنر نے اسے قتل کر دیا۔ وہ شخص قتل ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے عمر ابن خطاب، میں مظلوم ہوں، میری مدد کو آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس گورنر کو خط لکھا کہ تم فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ وہ آ گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ تھا۔ جب وہ گورنر حضرت عمر ابن خطاب کے پاس اندر آئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے وہ چھوٹا نیزہ ان کے جبڑوں پر مارنا چاہا لیکن مارا نہیں، کہ حضرت جارود نے اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کہتے جا رہے تھے، اے ادریاس، میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ اور حضرت جارود کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس نے مسلمانوں کی خفیہ باتیں دشمنوں کو لکھی تھی اور دشمنوں سے جا ملنے کا اس نے ارادہ کر رکھا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، صرف برائی کے ارادے پر تم نے اسے قتل کر دیا؟ ہم میں سے ایسا کون ہے جس کے دل میں ایسے برے ارادے نہیں آتے؟ اگر گورنروں کے قتل کرنے کا مستقل دستور بن جانا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کے بدلے ضرور قتل کرتا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں عدالت کا محکمہ باقاعدہ قائم ہوا۔ حکومتی نظام کو احسن طریقے سے چلانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالتی امور کو حکومتی امور سے الگ کر دیا۔ ججز کی تقرریاں میرٹ پر کرنے اور تمام فیصلے آزادانہ حیثیت میں قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کے باقاعدہ احکامات جاری فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مقرر کردہ گورنروں، والیوں اور ججز پر سخت گرفت فرمانے کا اصول قائم کیا۔ ان کی کارکردگی کے جائزے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا۔ جہاں کہیں سے شکایات ملتی یا کہیں سے بے انصافی کا گمان ہوتا، فوراً گرفت فرماتے۔ سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کبار صحابہ کو معزول کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں، ان کو معزول کرنا ان کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب کی بلیغ حکمت کی وجہ سے تھا۔ گورنروں کی تقرری کرتے وقت
ان سے حلف لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرو گے، باریک کپڑے نہیں پہنو گے اور چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے، دروازے پر دربان نہیں رکھو گے، حاجت مندوں کے لیے ہر وقت اپنے دروازے کھلے رکھو گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صوبوں کے تمام گورنروں کو آپ نے ایک پیغام پر اکٹھا کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سلیمان فارسی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت عثمان بن عاص، یعلا بن ابی امیہ، حضرت نعمان، عمر بن سعید، مسنہ بن حارثہ، عطاب بن اسید رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے متقی، پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے تمام گورنر سامنے موجود تھے۔ انہیں اس طرح مخاطب ہو کر نصیحت فرمائی، خبردار، میں نے تمہیں امیر اور سخت گیر گورنر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تم سے ہدایت پائیں۔ عوام کے حقوق ادا کرو اور ان پر بے جا سختی نہ کرو کہ وہ ذلت محسوس کرنے لگیں، اور نہ بلا وجہ نرمی کرو کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ اپنے دروازے ان پر بند ہرگز مت کرنا، طاقتور کمزور کو ستانے لگیں، اور نہ ہی ان سے کسی بات میں اپنے آپ کو برتر سمجھنا، کیونکہ یہ ظلم کے مترادف ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے پیچھے کار فرما روح صرف اور صرف خوف الہی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حساب سے ڈرنے والے تھے، خود احتسابی اور معاملہ فہمی میں بہت محتاط تھے۔ ایک بار دو آدمیوں کی لڑائی کا معاملہ آپ کے سامنے پیش آیا۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے اللہ، ان کے معاملے میں مجھے فہم عطا فرما، کیونکہ یہ دونوں مجھ سے عدل کی امید لے کر آئے ہیں۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا اور چادر کندھے سے سرکتے ہوئے زمین پر آ گری۔ جبلہ بادشاہ تھا اور شاہی غرور اور گھمنڈ ابھی تک اترا نہیں تھا، لہذا اسے دیہاتی پر سخت غصہ آیا اور دیہاتی سے پوچھا، تم نے میری چادر پر پاؤں کیوں رکھا؟ دیہاتی مسلمان نے جواب دیا، ایسا غلطی سے ہو گیا ہے۔ جبلہ نے اسے زور سے تھپڑ مارا، اس کی ناک اور دانت زخمی ہو گئے۔ وہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ سنایا تو آپ نے جبلہ بن ایہم کو طلب کیا اور واقعے کی حقیقت دریافت کی، جس پر جبلہ نے کہا، اگر میں حرم میں نہ ہوتا تو اسے اس گستاخی پر قتل کر دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، اب تم دیہاتی سے معافی مانگو یا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبلہ نے کہا، آپ ایک غریب دیہاتی کے لیے مجھ سے قصاص لیں گے؟ آپ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ اس پر جبلہ نے گزارش کی کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ دیہاتی کی اجازت سے اسے مہلت دی گئی، لیکن وہ راتوں رات واپس غسان کی طرف بھاگ گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ناظرین، یہ عمر بن خطاب ہی کی عدالت تھی جس میں ایک غریب گمنام دیہاتی کو بھرے دربار میں کسی ملک کے بادشاہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے کا حق حاصل تھا۔ اس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی ہے اور نہ بعد میں کبھی ملے گی۔ یہ فاروق اعظم ہی تھے جنہوں نے دنیا کو عملی طور پر عدل و انصاف کا مطلب سمجھا دیا۔ غسان کے حکمران جبلہ بن ایہم کا واقعہ عدل فاروقی کی عظیم مثال ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک آقا و غلام، بادشاہ و گدا میں فرق نہ تھا۔ جبلہ بن ایہم نے دوران طواف ایک بدو کو تھپڑ مارا، وہ امیر المومنین سے انصاف طلب کرنے پہنچ گیا اور پھر اسے انصاف مل کر بھی رہا۔ عمر بن خطاب ریاستی امور کے ذمہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سب کو ایک نظر سے دیکھو، قریب و بعید میں کوئی امتیاز نہ رکھو۔ اگر تم نے رشوت لی، حکومت میں ذاتی غرض شامل کی یا غصے میں لوگوں کو ستایا تو اس کی سزا تمہیں ضرور بھگتنا پڑے گی۔ آپ اپنی ذات کو بھی کسی دوسرے پر ترجیح دینا ہرگز پسند نہیں کرتے تھے اور عدالت میں بنفس نفیس پیش ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کی زندگی میں ایسے بیسیوں واقعات ہیں
یہ واقعات عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ آپ نے انسانیت کو عدل و انصاف کی ایسی معراج دکھائی جس نے انسانیت کو دنگ کر دیا، اور بعد میں آنے والے انسان ان کے قریب تر بھی نہ پہنچ پائے۔ ناظرین، 24 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا اور عدل و انصاف کو اپنی وراثت کے طور پر دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے عدل و انصاف کا چرچا تا قیامت رہے گا، اور اپنے تو کیا، پرائے بھی آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اپنی اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی تاکہ بعد میں آنے والے انسان، بالخصوص مسلمان، ان کی اتباع کریں۔ لیکن یہاں تو مسلمان ہی ان کے پیروکار نہ رہے، غیر مسلموں سے تو کیا شکوہ۔ ایک وہ ہستیاں تھیں جن کے ہم نام لیوا ہیں، ان کے عدل و انصاف پر غیر مسلم اور جانی دشمن بھی رشک کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارا نظام عدل و انصاف دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عدالت کمائی کے اڈے اور جھوٹ کے مراکز بنے ہوئے ہیں۔ عدالت کا رخ کریں تو جج سے لے کر اسٹامپ فروش تک ہر شخص پیسے بٹورنے کے در پہ ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس نظام کو بہتر بنائے۔ ناظرین، یہ تھے عمر ابن خطاب، جن کا نام سنتے ہی شیطان بھی راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عدل و انصاف کا بہترین نمونہ تھی۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے آپ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کے انتظار میں رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔